اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صلواتهم علیہ. ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اسلام اور امام حسین، یہ سارا مجمع جہاں بھی ہے آج کل یہی موضوع آپ کے سامنے ہے. عنوان کچھ بھی رکھ لیں، بات کچھ بھی کر لیں، لیکن منزل یہی ہے. ہماری مجالس زمان ازا کی منزل ایک ہے، نام امام حسین صلوات اللہ. اور ہم آپ سے ایک بات یہ بھی کہہ لیں شروع میں. دیکھیے ہمارے بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے، اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو شریعت کے دین کے اہم سمجھنے اور سمجھانے والے امور ہیں وہ ہم آپ تک سہل کر کے پیش کریں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، تاریخ کے اعتبار سے. یہ ہماری عادت ہے کہ آپ کے سامنے ان موضوعات کو، تاکہ جو ہمارے بچے یہاں سے اٹھ کر جائیں ان کے ذہن میں ایک کیفیت پیدا ہو کہ ہاں جو ان کا عقیدہ، اعتقاد اور یقین ہے وہ اس راستے پر اور محکم انداز میں آگے بڑھیں اور دوسروں سے بھی بات کر سکیں. ظاہر ہے کہ اب یہ 52 سال 51 سال ہو گئے آپ کے سامنے اس منبر سے. بہت سے ہمارے ساتھی جا چکے اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر. کچھ جا چکے، کچھ انتظار میں ہیں. اب پتہ نہیں انتظار وہ ہمارا وہاں کر رہے ہیں یا ہم وہاں جانے کا انتظار کر رہے ہیں. صلوات علیہ. اور گفتگو آج بھی یہی ہوگی، سمجھنے سمجھانے کی. آپ کو بہت زحمت یہاں ہو رہی ہے، آپ ادھر آ جائیے. سر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی. آپ بھی آ جائیے، ادھر آ جائیے. نہیں بار یہ سب ہمارے قدیم یہاں کے بچوں کی طرح بڑے ہو گئے ہیں. اب ماشاءاللہ سنبھالتے ہیں مجلسوں محفلوں کو سب. کل جب ہمارے سامنے آتے تو یہ ان کے بزرگ. آئیے بات جو ہم پہنچائیں اپنے بچوں تک، یا جہاں تک ریکارڈ ہو کر جائے، بات جو ریکارڈ کے ذریعے جائے وہ بھی سمجھیں. ہم لوگ ان مجالس میں جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ بے مقصد نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں اپنے غیروں کی بات نہیں کرتا ہوں، میرے اپنے نام نہیں لوں گا، اس ملک کے باہر کے لوگ، یہ بھی کہہ دوں ہمارے ملک کے نہیں، ہمارے ملک سے باہر کچھ لوگ ہماری عزاداری کو تو بہت اچھا کہتے ہیں، لیکن ہماری مجالس اور بیانات پر نظر رکھتے ہیں، اور آپ کی طرف سے جو نعرے بلند ہوتے ہیں، واہ واہ ہوتی ہے، اس کو بڑا دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ میں بہت ادب سے کہوں گا ان کے بیانات میں ہماری یہاں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی.
وہاں کا خطیب ذاکر اپنی بات کہہ کے چلا جاتا ہے، مجمع ایسے سنتا ہے جیسے سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں، مگر ہمارا مجمع اس طرح سن کر داد دیتا ہے کہ جس سے لوگ سمجھ جائیں کہ ہاں یہ بیچ بیچ میں بھی سمجھ کر چل رہے ہیں. ایسا حقیقت ہے. میں اس کے لیے ثبوت میں اگر آپ سے بات کروں، بہت پہلے ایران سے 2 مرتبہ آئے آغائے ایت اللہ مرحوم آغائے رفسنجانی. پہلے وہ وہاں کے مجلس ملی کے اسپیکر تھے، دوبارہ آئے تو صدر تھے. دونوں موقعوں پر ہم نے ان کا استقبال کیا، اور ایک موقع پر خود وہاں کے بزرگ اس وقت وہ وہاں امام جمعہ اور خطیب جمعہ تہران تھے، بعد میں وہ بھی صدر ہوئے، اور آج سب سے بڑی شخصیت ہیں ہماری دنیا شیعت میں، بہت بڑی شخصیت، یعنی خود آیت اللہ العظمیٰ جناب سید علی خامنئی داماد ظلہ العلی، وہ آئے یہاں. ان کے ساتھ بھی ہم بہت دیر دہلی میں رہے، مگر اس وقت وہ صدر نہیں تھے. بہت باتیں ان سے بھی ہمیں آدھے گھنٹے تک دہلی میں سفارت خانہ ایران میں اس طرح ہو گئی کہ میں دہلی سے بمبئی جا رہا تھا، انہیں خبر ہو گئی، مجھے ایئرپورٹ سے بلوا لیا گیا، تو میں وہاں گیا اور پھر وہاں ساتھ رہا ان کا کافی دیر تک. ہمیں یہ اچھا لگا تھا کہ ہم نے ان سے کچھ باتیں کہیں، انہوں نے اس کو پسند کیا، بڑی شخصیت ہو کر بھی جو باتیں ہم نے کہیں وہ کہ یہ ضروری ہے، ہونا چاہیے، ان کا بہتر ہے، یہ اچھا لگا. آغائے رفسنجانی رحمۃ اللہ علیہ 2 موقعوں پر آئے، اور جب وہ واپس گئے پہلی مرتبہ تو وہ حسینی آصفی میں ایئرپورٹ سے ہم نے ان کو لیا، ایئرپورٹ پہنچایا. ہمارے ساتھ ساتھ اس وقت اس پورے پروگرام کو آرگنائز کرنے میں خود ہمارے محترم ترین ہستی تھی جناب مظفر حسین صاحب طاہر جرولی. طاہر بھائی ہم لوگ کہتے تھے. ہم دونوں اس وقت گئے یہاں کے، اب اس تفصیل میں ہم نہ جائیں، مجلس کا رنگ بدل جائے گا. مختصر طور پر کہ ہم دونوں گئے، یہاں کے مکھ منتری تھے سری پت مشرا، سری پت مشرا سے جا کر کہا ان کا 15 اگست کو وہ آ رہے ہیں، 15 اگست ہم مصروف ہوں گے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. تو ہم نے اور طاہر بھائی نے کام بانٹ لیا، انہوں نے کہا میں یہاں دیکھوں گا، ایئرپورٹ آپ جائیں. میں ایئرپورٹ پہنچ گیا، وہاں اتفاق سے ہمارے مرحوم بھائی اور دوست کہیں سے آ رہے تھے، جناب ادیب الہندی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے مجھ سے کیا ہو رہا ہے، تو میں نے کہا آغائے رفسنجانی آ رہے ہیں، آپ بھی شریک ہو جائیے میرے کاموں میں. تو ہم نے بانٹ لیا تھا انتظام، چونکہ دھمکی یہ دی گئی تھی کہ آغائے رفسنجانی کو یہاں ختم کر دیا جائے گا. یہ آپ سے بتا رہا ہوں آج، یہ ہم تک بات پہنچائی گئی تھی کہ آپ بیچ سے ہٹ جائیے، ان کو یہاں یہ کیا جائے گا. دنیا کی 3-4 تنظیمیں لگی ہوئی ہیں ان کو نقصان پہنچانے پر. وہ ذمہ داری لینا بہت بڑا کام تھا، اس کو ہم نے اپنے طریقوں پر آرگنائز کیا، ارینج کیا، اور ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک. لیکن جب وہ واپس، یہ سب چھوڑتا ہوں باتیں، جب وہ واپس گئے تو انہوں نے نماز جمعہ کے خطبے میں تہران میں جو کہا اس کی کاپی میرے پاس ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا حسینیہ آصفی میں جب ان کے لیے جلسہ ہوا تو وہاں میں تھا، جناب طاہر جرولی صاحب تھے، اور بہت سے علماء لکھنؤ سب سے تشریف رکھتے تھے وہاں. واپس جا کر انہوں نے وہاں کہا آپ لوگ لکھنؤ کو کیا سمجھتے ہیں، لاکھوں کا مجمع تہران کا جس میں وہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اس میں انہوں نے کہا آغائے رفسنجانی نے اس وقت تک وہ صدر نہیں تھے، دوبارہ آئے تو صدر ہوئے. دوبارہ ہم نے مولانا قلب صادق صاحب نے پورا ارینج کیا پروگرام. دعا کریں ہم لوگ، ہمارے دوست ہمارے بھائی مولانا قلب صادق صاحب کو خدا شفا کاملہ عطا فرمائے، اور وہ مثل سابق اپنے امور یہاں انجام دے. بھی میں 4-5 دن پہلے ان کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، تو بڑی دلچسپ باتیں. ہمیں مجلس تھی یہاں، میری اہلیہ کی برسی کی مجلس تھی، پہلی برسی تھی، تو اس میں ہم نے زحمت دی تھی خطیب عالم اسلام
جناب حجت الاسلام اور قلب رشید صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا دل چاہتا ہے قلب سعادت صاحب کو دیکھ کر چلے. میں نے کہا میں فون لگاتا ہوں. فون لگایا، ہم دونوں گئے وہاں. بہت دلچسپ باتیں ان سے رہیں، کیونکہ یہاں ساتھ پڑھتے تھے، زمانے تک ساتھ پڑھے، ہمیشہ ساتھ رہے. تو آج بھی ایسا ہی ہے کہ دلچسپ باتیں ان سے وہاں ہوتی رہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا وہاں جا کر آپ لکھنؤ والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ آقا رفسنجانی نماز جمعہ کا خطبہ تہران کا، وہ اس میں کہہ رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع سامنے ہے ایرانی حضرات کا، شماہا برائے ہندو برائے لکھنؤ مومنی لکھنؤ چھ گمان می کنی، تم لوگ لکھنؤ کے مومنی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ یہ آپ ہیں. ان کا جہاں جہاں، اگرچہ میں فارسی میں تقریر کر رہا تھا، لیکن جہاں جہاں مناسب ہوتا تھا، جیسے آپ یہاں میری تقریر پر نعرے بلند کرتے ہیں، لکھنؤ کے مومنین وہاں پر ویسے ہی نعرے بلند کرتے تھے. فارسی نہ جان کر بھی وہ جان رہے تھے کہاں پر کیا کہنا ہے. یہ آپ کی تعریف تھی. صلوات محمد والے محمد. یہ آپ کی مفاہمت، فہم و فراست، کہاں پر کیا کہا انہوں نے آپ نے سمجھ لیا. تو آپ کا میں ایک جملہ اور کہہ لوں، بات تمام. ذہنی طور پر، فکری طور پر ہمارا لکھنؤ ذکر اہل بیت اطہار سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ جیسے ہی اسے احساس ہوتا ہے یہاں یہ بات صحیح ہوئی، وہاں وہ فوراً اپنی آواز بلند کرتا ہے. یہ اتنی قربت کہیں نہیں ملے گی. میں نے جانے کتنی جگہوں پر بڑی تفصیل سے بات کرتا ہوں. لوگ مجھ سے بعد میں پوچھتے ہیں یہ کیا کہا تھا آپ نے؟ یہاں میں مختصر بات بھی کر کے جاتا ہوں. کوئی گڑبڑ ہو جائے گی تو مجھ سے آ کے لوگ کہیں گے یہ آپ نے کیوں پڑھا؟ بے اتنا فرق ہے. وہاں پوچھتے ہیں کیا پڑھا، یہاں کہتے ہیں کیوں پڑھا. صلوات محمد والے. باہر پوچھتے ہیں کیا پڑھا، یہاں کے لوگ کہتے ہیں کیوں پڑھا. بھئی یہ فرق ہے، حقیقت ہے. میں اس بجے جو چہرے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. آئیے میں پھر بات آپ سے کہوں کہ ہم بغیر کسی مقصدیت کے نہیں ہیں. اہم مقصد ذکر اہل بیت، لیکن اس کی گہرائیوں میں، باریکیوں میں یہ بات بھی ہے کہ ذکر اہل بیت کیوں؟ ذکر اہل بیت کیوں؟ آئیے، مقصد ہے اس کا، ایک مشن ہے اس کا. اہل بیت اطہار کا ذکر کیوں؟ ایک خاص بات کی طرف پھر متوجہ کرتا ہوں. آج آپ نے مجھے گڑبڑ کیا. عزیزان گرامی، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. کیوں ہم ذکر اہل بیت اطہار ضروری سمجھتے ہیں؟ اور میں ایک جملہ کہوں سارے عالم اسلام سے بلا تعصب کے، بغیر کسی عصبانیت کے، کٹر پسندی کے، تعصب کے، ہمارے اس جملے کی قدر کرنا جو میں کہنے جا رہا ہوں. آپ اچھا، میں اس کو بجائے اس کی کہ اپنے جملے میں کہوں، مجھے یاد آ گیا حضرت خمار بارہ بنکوی کے نام پوری دنیا میں رہا. اس ممبر پر آتے تھے. 6 محرم یہاں میری خواہش پر خطاب کرتے تھے. 7 محرم میں ان کی مجلس پڑھنے، ان کی یہاں کی مجلس پڑھنے بارہ بنکی جاتا تھا. ایک مرتبہ مجھ سے یہاں کسی نے اشارہ دیا کہ آپ ان سے پڑھنے کو کہتے ہیں، یہ تو یہ اور وہ. میں نہیں جانتا تھا، میں نے ان سے نہیں کہا. بہت سمجھدار تھے. ہوتا یہ تھا آفس میں بیٹھتے تھے آ کے، میں وہاں سے ان سے باتیں کر کے پھر کہتا آئیے اندر چلیں. یہاں ان کو ساتھ لے کے آتے تھے، ان سے کہتے تھے ممبر پر بیٹھیے. وہ ممبر پر بیٹھتے تھے. کئی نئے نئے سلام جو ان کے دنیا میں یہیں گئے ہوئے ہیں، یہیں سے گئے انہوں نے.
تو ایک مرتبہ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، میں چلا آیا، وہ سمجھ گئے کہ میں نے کیوں نہیں کہا، چلے گئے۔ دوسرے دن میں نے گیا، مجلس پڑھی ان کے یہاں، جو چائے وائے پیتا تھا اس دن وہ چائے بھی نہیں پی میں نے ان کے یہاں، وہ مجلس پڑھی چلا آیا۔ اس کے بعد کے سال جب وہ آئے، اس کے بعد کے سال خمار 12 بن گئی جب آئے، یاد ہے نا ان کا ایک چھوٹا سا شعر سنا دوں پہلے، یہ ہے نبی کے گھر کا پتہ، سب کو یاد ہے نا، یہ ہے نبی کے گھر کا پتہ، موڑ ہے 12 ایک گلی۔ پورے سال یاد ہے مجھے سارے اشعار، میں چھوڑتا ہوں۔ تو وہ جب اس کے بعد سال میں آئے، آگے اندر بیٹھے، 6 محرم وعدہ لینے آئے، اب ہم ان سے خدا حافظ کر کے ممبر پہ آ جائیں گے، آپ سب بیٹھے ہیں یہاں، رب بھرا ہے مجمع، کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا، تو سمجھ گیا میں نہیں کہوں گا، گزشتہ سال نہیں کہا ہے، اب کی بھی نہیں کہوں گا، قدر کیجیے گا۔ انہوں نے اتنا کہا، مولانا ایک بات کہوں گا، میں نے جی فرمائیے۔ کہنے لگے 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے، میں نے اپنے مضمون میں جو نیا دور میں چھپایا خمار نمبر، اس کے اندر یہ لکھا ہے، 1 سال ہو گیا ہے کہ میں اس شے کے قریب بھی نہیں گیا ہوں۔ سمجھ گئے آپ؟ میں اس شے کے قریب بھی نہیں گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ آئیے اندر چلے، ہم لائے، ممبر پر بٹھایا، جرأت کی قدر کرو، میں نے اتنا ہی کہا ان سے، آئیے چلے، یہاں لے آئے، بسم اللہ، یہ طے کیے بغیر کہ مجمع سے کیا کہنا ہے۔ مجمع کہے گا پچھلے سال نہیں پڑھوایا، آپ کی کیوں پڑھوا رہے ہیں، کہہ سکتے ہیں لوگ، میں کچھ نہیں کہا۔ جس کی جو عزت، جس کا جو احترام، وہ بھی باقی رکھو۔ میں ایک مثال دوں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر قرآن کی آیت ہے، کیوں ہے؟ رسول سے لوگوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ وہ فلاں شخص نشہ کرتا ہے، نماز میں آتا ہے، اس کو روکا جائے۔ فرمایا آنے دو، نماز خود بچا لے گی۔ اب میرا دل چاہتا ہے یہاں جملہ بڑھا کر کہوں، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نماز خود بچا لے گی، مسجد میں نماز بچاتی ہے، مجمع میں ممبر بچاتا ہے، ممبر بچاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ میں خاموش رہا ان کے احترام میں، لیکن ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے یہ کہا، حضرت خمار پر، ان کی شجاعت پر، ان کی بہادری پر، ان کی جرأت پر میں تعریف کرتا ہوں۔ جب بیٹھ کر انہوں نے کہا، حضرات نیا سلام کہہ کر لایا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے کہہ دوں، جملے ان کے ہیں، اس ممبر کا یہ صدقہ اور طفیل ہے کہ سال بھر سے میں اس بری عادت کے قریب نہیں گیا۔ مجمع عام میں اعلان کر کے انہوں نے بتا دیا کہ ممبر کیا دیتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ میں آگے جو کچھ کہوں گا ان کا قطع یاد دلا دوں، اسی لیے اتنا ذکر اور ہو گیا۔ محمد شناسی جو موضوع ہے آگے، اسی کے ذیل میں رہے گا جو بات کہنا چاہوں گا۔ محمد شناسی نہیں کھیل یارو، محمد شناسی نہیں کھیل یارو، محمد کو یوں تو سبھی جانتے ہیں، علی کیا ہے یہ جانتے ہیں، محمد ہے کیا یہ علی جانتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ علی جان یہ میں نے کیوں کہا؟
اس لیے کہ میں نے ابھی پھر دوہراؤں گا بات، یہ مجالس بے مقصد نہیں ہے، ان کی مقصدیت ایک ہے۔ دنیا اسلام کے لوگ جب میرے اس جملے کو سنیں تو احساس کریں کہ کیا کہنا ہے۔ یاد رکھو، جہاں جہاں بھی کردار محمد مجروح کیا جاتا ہے، وہاں وہاں نام حسین اسے ٹھیک کرتا ہے۔ صلوات محمد والے محمد والے۔ روشن صاحب، جہاں جہاں ہمارے حضور کا کردار مجروح کیا جاتا ہے، زخمی کیا جاتا ہے، اس کردار کو ٹھیک کرتا ہے کردار اہل بیت۔ ایک اور صلوات محمد والے۔ اس لیے یہ مجالس بے مقصد نہیں ہے، یہ مجالس، یہ ذکر بے مقصد نہیں ہے، مقصدیت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، دلیل دے آپ کو، جو کہوں گا اس کی دلیل ہے۔ دیکھیے، اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو پھر شاید آپ کو اس وقت کی مناسبت سے اچھا نہ لگے، لیکن تھوڑا تو کہنا ضروری ہوتا ہے، کچھ تو کہوں، اس کا خیال کیے بغیر کہ آپ کے لیے وقت کی نزاکت کیا ہے اس وقت کے اعتبار سے، پھر بھی کہہ لو، یہ بتائیے کہ اسلام کا مقصد عظیم کیا ہے؟ بتائیے، پوچھ نہیں رہا ہوں میں، ابھی بتا دوں، اسلام کا دین اسلام کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ کہیں گے وحدانیت ہے، آخرت ہے، نماز روزہ سب ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ ان میں سے کوئی بھی شے، کوئی بھی صفت، کوئی بھی تبلیغ کس لیے ہے؟ صرف ایک، اسلام کا مقصد عظیم ہے انسان کو ظلم کرنے سے بچانا اور انسان پر ظلم ہونے سے روکنا۔ صلوات محمد والے وسلم۔ اب ظلم کرنے سے بچانا بہت سامنے کی بات، خالی میں خطابت نہیں کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بس خطابت کر رہا ہوں، تقریر، اوریٹری، مقرر نہیں، بات غور کیجئے۔ ہمارے آپ کے سامنے 4,500 سال پرانی تاریخ پہ چلو، آج سارا عالم اسلام ابھی حج کر کے آیا، محرم شروع ہوا، کعبے سے کیا سیکھ کر آئے؟ صلوات محمد والے محمد۔ کعبے نے کچھ سکھایا کہ نہیں؟ وہاں جب میں حج کرنے گیا تو میں نے خانہ کعبہ کی پوشش پر ایک آیت لکھے ہوئے دیکھی، ہو سکتا ہے اب بھی لکھی جاتی ہو، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آیت مصر سے کئی لاکھ روپے خرچ کر کے لکھوائی گئی ہے، پوشش، جو وہاں نیا لباس خانہ کعبہ پوشش چڑھائی جاتی ہے، اس پر یہ آیت لکھی رہتی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یہ آیت 127ویں آیت ہے سورہ البقرہ کی، اس سے 2 آیت اوپر چلے، 3 آیت۔ سورہ البقرہ کی 124ویں آیت ہے، بہت جلدی اس منزل سے نکل جاؤں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم کو کچھ کلمات کی آزمائش میں ڈالا گیا، جب انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا تو ندائے ربانی آئی، ادھر سے سند ملی، انی جاعلک للناس اماما، اب ہم تم کو امام بناتے ہیں، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تم کو امام کے لیے، لوگوں کے لیے امام بنایا۔ تو فوراً پوچھا ومن ذریتی، قال ومن ذریتی، پالنے والے میری ذریت، میری اولاد، میری نسل۔ ایک بہت اہم بات کی طرف یہاں پر بھی رک کے آپ کو متوجہ کر دوں، کیونکہ میری آواز جہاں تک جا رہی ہو، ریکارڈ ہو کر بھی، چاہے ریکارڈ ہو کر جائے، یوٹیوب پر جا رہی ہیں ساری ملیں، لیکن اس کے علاوہ
جو ڈائریکٹ جا رہی ہے ابھی، ایک خاص بات کی طرف متوجہ کروں گا. کیا اس بات کو تمام کروں؟ من ذریتی، میری ذریت. قال لا ینال عہد الظالمین، ظالم اس منصب کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے. بات واضح ہوئی کہ نہیں کہ اسلام کا بنیادی مقصد ظلم سے روکنا ہے. 4000 سال پہلے، 4500 سال پہلے کعبے کے پاس کعبے کی تعمیر بناتے وقت کیا کہا گیا؟ یہاں سے ظلم نہیں جائے گا. اب جو وہاں جائیں یہ سبق یاد کر کے آئیں کہ ظلم نہیں ہونا ہے. صلوات محمد وآل محمد پر یاد کر کے آئیں. اور اس نصیحت کا تعلق، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، لا ینال عہد الظالمین، ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے. فوراً 125ویں آیت اس کے بعد وَجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، چھوڑتا ہوں پوری آیت. 126ویں آیت حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اس قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس کو بھی چھوڑتا ہوں. 127ویں آیت کیا کہا؟ بہت توجہ کرنا، علمی بات ہے، تاریخی بات ہے، قرآنی بات ہے، لیکن ساری دنیا میں جتنے مدارس کے بزرگ حضرات، علماء، خطباء اس میری بات کو سن رہے ہوں اس بات پہ توجہ کریں گے. کیا کہا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یہ 127ویں آیت، اس کو بھی چھوڑتا ہوں. کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، کہا اس کو قبول کر. پھر 128ویں آیت ربنا وجعلنا مسلمین لک، تثنیہ کا صیغہ ہے، دو پالنے والے ہم دونوں کو. مراد کون؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ہم دونوں کو. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ربنا 129ویں آیت ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پالنے والے ہم نے جس ذریت کی تمنا کی اسی میں سے ایک کو رسول بنا. صلوات پڑھے محمد آئے بات کرنے دیتا. دیکھیں میں کبھی کبھی چیلنج نہیں کرتا ہوں، اپنی تحقیقات ہیں، اپنی فکر ہے، لیکن میں کبھی کبھی نہیں، یہ ہاں کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہہ لیتا ہوں. جو بات اب کہنے جا رہا ہوں وہ نہ کسی نے لکھی ہے جہاں تک میری نظر نے کام کیا ہے، نہ کسی نے بیان کی ہے. جو محققین، مبصرین، مفسرین جہاں جہاں ہوں وہ غور کریں گے جو کہنے جا رہا ہوں. اپنے اس مجمع کے لیے ایک تحفہ ہے. ربنا تقبل منا، ربنا وجعلنا مسلمین لک. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل، بہت توجہ کرنا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل. آئیے میاں، جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر لیا اور اسماعیل نے، بہت توجہ، یہ طے ہوا کہ خانہ کعبہ کے بنتے وقت کی بات ہے نا، کیونکہ حضرت ابراہیم اسماعیل دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، دونوں نے بنایا. اور اب حضرت ابراہیم اسماعیل دونوں مل کے دعا کر رہے ہیں، ہمیں یہ قرار دے، ہمیں یہ قرار دے، ہماری ذریت میں سے ایک کو بنا. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو مشن ہے ظلم کے خلاف، اس کا تعلق خانہ کعبہ اور کعبے والوں سے ہے. ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہے. اس کا تعلق کعبے اور کعبے والوں سے ہے. اس کا تعلق نہ یہودیوں سے ہے، نہ بنی اسرائیل سے ہے، نہ عیسائیوں سے ہے، نہ کسی اور سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے
جو دعا کی ہے وہ کعبے کے پاس. اگر اور کوئی مراد ہوتا تو حضرت ابراہیم ہی نے تو یروشلم میں بیت المقدس کے پاس حضرت ابراہیم کی 2 نسلیں ہیں، ایک حضرت سارہ اور اسحاق سے خانہ قدس کے پاس، ایک حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل سے کعبے کے پاس. اب یہ دیکھ لو سارے انبیاء، بہت توجہ، سارے انبیاء کی نسلیں، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، سارے انبیاء کی نسلیں بیت القدس والی نسل سے شروع ہوئی. اور جہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے یہ دعا کی، ہم دونوں کا ایسا، ہم دونوں کا ایسا، ہم دونوں کا ایسا بنا، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک کو نبی بنا، تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے لے کر ہمارے حضور تک اس نسل میں کوئی نبی نہیں تھا. اب مقصد سمجھ میں آیا آپ کی؟ جب کعبے کے پاس دعا ہو رہی ہے تو ظلم کے خلاف بات ہو رہی ہے. یہاں وعدہ ربانی ہے، بیت القدس کے پاس وعدہ ربانی نہیں ہے. اب وہاں اگر اسرائیلی ظلم کرتے نظر آئیں تو ان کا جواب کعبے والے دیں گے. صلوات محمد والے محمد پر. جو کعبے کے قریب وہ جواب دیں گے. ذمہ داری کعبے اور کعبے والوں پر ہے، کیونکہ یہاں وعدہ ہے، یہاں دعا ہے. اور ہماری ذریت میں سے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اس میں دعا مانگی گئی ہے. جب یہاں دعا مانگی گئی ہے تو حضرت سارہ کے فرزند حضرت اسحاق، وہاں سے حضرت یعقوب اور سب، ادھر حضرت اسماعیل، حضرت قیدار، حضرت حمل، حضرت نسبت، حضرت سلام، سلامان، یمسا، یدا، یمسا، یسا، عدد، عودین، حضرت معاد، حضرت عدنان، عدنان، حضرت معاد، نزار، مضر، الیاس، مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، مضر، فہر، غالب، لوئی، کعب، مرہ، کلاب، حضرت قصی، حضرت عبد مناف، قصی، حضرت عبد المطلب. میں یہاں تک اس لیے لایا ہوں کہ جب یہ پورا سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آئے، بہت توجہ کرنا، حضرت مطلب تک یہ بات آئے، میری تاریخی تحقیق جو پیش کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے، جب حضرت عبد المطلب تک یہ پوری تاریخ حضرت اسماعیل سے سمٹ کر آئے تو یہ دیکھنا کہ حضرت عبد المطلب تک اس پورے سلسلے میں جہاں جہاں نور نبوت ہے کوئی ظالم ملا. صلوات محمد والے محمد پر. کوئی ظالم نہیں ملے گا. یہ چھوڑ دو کہ ان کے ادھر یا ادھر کون تھے، یہ ادھر ادھر والوں کو ہم نہیں دیکھتے. صلوات محمد والے محمد پر. میں بات تمام کرنا چاہتا ہوں تاکہ وقت کے اندر بات ختم ہو جائے. موضوع بہت تفصیلی انشاءاللہ کل. یہاں پر اتنی بات آپ سے کہوں، حضرت عبد المطلب تک. اب آج یہ بتائے مجھے وہاں سے کعبے سے آنے والے لوگ، طنز میں نہیں کہتا ہوں، اپنے ساتھ تحفہ ہدیہ آب زمزم لاتے ہو کہ نہیں؟ یہ آب زمزم نشانی ہے مظلومیت کی. کسی نے نہیں کہا، آج کہہ رہا ہوں، یہ علامت ہے مظلومیت کی. کس کی مظلومیت؟ حضرت عبد المطلب کی. تاریخ میں نہیں جاؤں گا تفصیل میں. جب آب زمزم لاؤ تو یاد کر لو کہ حضرت عبد المطلب بڑی مظلومیت کے عالم میں تھے. صحرا میں پیاس سے مر جاتے. بات تھی زمزم کی. اب بات سمیٹوں آپ کے سامنے. یہاں تک میں نے آپ کے سامنے تاریخ کے صفحات سے کچھ باتیں کہی، اس بات کو سمیٹوں. حضرت عبد المطلب 120 سال کا سن ہو کر دنیا سے اٹھے.
بعض لوگ کہیں گے 100 سال، تاریخوں میں اختلاف ہے، 100 سال 120 سال، اور جب اٹھے تو ہمارے حضور کا سن تھا 7 سال، 7 سال۔ اگر ہم ایوریج نکال لیں تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے حضور کا اس دنیا سے وصال ہوا، انتقال ہوا، 63 سال کا سن، حضور کا انتقال، اس دنیا سے رحلت، وفات، 63 سال کا سن۔ حضرت عبد المطلب کو جوڑو، کتنی مدت ہوئی حضرت حضور کے رحلت کے وقت تک؟ 163، 163 سال حضور کی وفات تک حضرت عبد المطلب سے۔ ہاں دوستو، بات یہاں پر میں ایک اور جملے سے بعد میں تمام کرتا ہوں، چلیے اس بات کو پہلے تمام کر لوں۔ حضرت عبد المطلب سے لے کے ہمارے حضور کی رحلت تک 163 سال۔ تشریف لائیں قبلہ، ادھر تشریف لائیں، ایک صلوات بھیجیں محمد۔ ایک تاریخی تحقیق پر اتنا نظر ہے جو میں یہاں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عبد المطلب کا سن 120 سال وفات کے وقت، 100 تو کم سے کم، جب 100 سال سن ہے حضرت عبد المطلب کا، ہم 120 اور 100 سال کے بیچ میں ایوریج نکال لیں، اور حضور کا ان کی وفات کے وقت سن 7 سال، حضور کی پوری زندگی 63 سال۔ تو اگر ہم یہ کہہ لیں کہ حضور کی وفات تک حضرت عبد المطلب سے 163 سال، دوستو یہ بتاؤ حضرت عبد المطلب سے کن لوگوں کی جنگ تھی؟ کس کی لڑائی تھی؟ بنی امیہ تھے کہ نہیں؟ عبد الشمس، بنی امیہ، حضرت عبد المطلب کے سامنے رہے، ہمت نہیں ہوئی حضرت عبد المطلب سے براہ راست ٹکراؤ کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہاں زمزم تک بات رہی، حضرت ابو طالب ہمت نہیں ہوئی۔ حضور کی زندگی آتے آتے اعلان نبوت کے بعد، بہت توجہ سے سنیے گا، اعلان نبوت کے بعد جب حضور نے 40 سال کا سن گزر گیا تو مکے میں اعلان نبوت کیا۔ اس 13 سال کی زندگی میں پھر یاد دلاؤں، یہ مجالس مقصدیت رکھتی ہیں، ان مجالس میں ہم ان تمام چیزوں کو واضح کرتے ہیں جس کو مبہم کیا جاتا ہے، مشکوک اور مبہم کی جانے والے باتوں کو ہم صاف کرتے ہیں ان مجالس کے ذریعے، دلیل دیتے ہیں۔ حضور کی بہت تفصیلی گفتگو ہے، میں وقت سامنے کی مجلس کا لحاظ رکھ کے سمیٹتا ہوں بات کو۔ حضور کی وفات سن 10 ہجری سے 11 ہجری، 11 ہجری کے شروع میں وفات کے 50 سال کے بعد کربلا کا واقعہ، کربلا کے واقعے سے لے کر 20 سال کے بعد بڑے بڑے فرقے وجود میں آئے۔ کربلا کے واقعے سے 20 سال کے بعد امام ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی۔ فوراً تو مسائل شرعیہ نہیں شروع ہو گئے ہوں گے، کم سے کم 20 سال کا وقفہ تو ضرور گزرا ہوگا۔ اس لیے میں کہہ دوں کہ حضور کی وفات کے 90 سال کے بعد، یعنی سن 100 ہجری سے مسائل شروع ہوئے ہوں گے، شریعت کے مسائل۔ میں یہ کہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ نہیں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہی تو ہو رہا ہوگا نا، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، وہ مسئلہ۔ آئیے آگے بڑھیں۔ وقت وہ آیا کہ امام ابو حنیفہ کے بعد کربلا کے واقعے کو میں جان کے رکھتا ہوں کہ یہ محرم نام حسین کیوں وضاحت کرتا ہے، آؤ غور کرو۔ کربلا کے واقعے کے 20 سال کے بعد امام ابو حنیفہ کی ولادت، کربلا کے واقعے کے 32 سال کے بعد امام مالک، 90 سال کے بعد امام شافعی، 104 یا 102 سال کے بعد امام حنبل، 132 سال یا 134 سال کے بعد امام بخاری،
134 سال کے بعد امام بخاری نے 62 سال کی زندگی پائی. 62 سال کی زندگی کے آخری 12 سال میں صحیح بخاری لکھی گئی. صحیح بخاری جب تمام ہو رہی ہے تو سن ہجرت جا کے 194 سال ہو رہا ہے. تقریباً حضور کی وفات کے 184 سال کے بعد تک صحیح بخاری آ چکی. حضور کی وفات کے 184 سال کے بعد جو صحیح بخاری چلی وہ آج تک ہے. اس صحیح بخاری کو پڑھو. کیا نہیں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے لیے جب نبوت کے منزلیں آئیں تو جبرائیل نے آ کے شق صدر کیا, سینہ چاک کیا, ایک نقطہ سیاہ نکال کے باہر پھینکا. کیوں میں نے کہا اس کو؟ وہی طنز میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں تانو طنز والی بات نہیں پڑھتا ہوں, سمجھانے والی بات. ذرا غور تو کرو. 200 سال گزر رہے ہیں پھر بھی لکھنے والا حضور کے سینے میں وہ نقطہ سیاہ دیکھ رہا ہے. پھر بھی وہ نقطہ سیاہ دیکھا جا رہا ہے. اب میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ مجالس کیوں جواب ہے, یہ مجمع کیوں جواب ہے, نام حسین کیوں جواب ہے. ایک صلوات پڑھو تو کہوں گا. اس لیے جواب ہے کہ ہم نہیں, بڑے بڑے علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں مولا علی کے نام کے ساتھ کیا لکھا؟ رضی اللہ لکھا کہ کرم اللہ لکھا؟ رضی اللہ لکھا کہ کرم اللہ لکھا؟ جواب ملے گا دونوں طرح لکھا. کسی اور صحابی کے لیے کرم اللہ نہیں لکھا گیا, کسی کے لیے نہیں لکھا گیا. میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں, علی کو کیوں کرم اللہ لکھا؟ سب نے لکھا صرف اس لیے کہ یہ وہ پیشانی تھے جو کبھی غلط جگہ نہیں جھکی. بات تمام کر رہا ہوں. ارے جس کی آغوش میں علی نے پرورش پائی تو علی کی پیشانی تو غلط جگہ نہ جھکے اور رسول کے سینے میں نقطہ سیاہ رہ جائے. یاد رکھو, علی کا ذکر رسول کا ذکر کو بڑھاتا ہے, گھٹاتا نہیں ہے. صلوات محمد والے محمد پر. ہم ایک بات جملہ کہہ دینا چاہتے ہیں, اس کو ہم نے کبھی بہت کہا, یہاں بھی کہہ دیں. اہل بیت اطہار کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ جہاں جہاں مورخ, تاریخ لکھنے والا, محدث, راوی کردار رسول کو زخمی کرے گا وہاں کردار اہل بیت روشن کریں گے, اور جہاں جہاں اہل بیت پر کوئی بات کرو گے تو کردار رسول سامنے آئے گا. صلوات محمد والے محمد پر. سب مل کر ایک صلوات محمد والے محمد. اور دلیل دے رہا ہوں اس بات کی میں آپ کے سامنے. بات کہاں الجھ گئی؟ بات الجھ کہاں گئی؟ پھر پلٹاتا ہوں آپ کے ذہن کو. حضرت عبد المطلب سے حضور کی وفات تک 163 سال. اس 163 سال میں سے 2 سال مائنس کرو. 100 ہمیں قاسم میاں تشریف فرمائے, بڑی اچھی کتاب لکھی ہے, اس میں انہوں نے اس ریفرنس کو دیا ہے. اس سے پہلے اس مجلس کو میں آپ کے سامنے ایک مجلس میں پیش کر دوں, مگر اس تفصیل سے نہیں لایا ہوں. یہ پہلی بار آپ کے سامنے بات لا رہا ہوں. وہ پہلی بار شاید میرے علاوہ کسی نے نہیں لکھی ہے, وہ نہیں پیش کی ہے. حضرت عبد المطلب سے حضور تک 163, کم سے کم 2 سال مائنس کر دو. فتح مکہ, عزیزان گرامی, فتح مکہ, اس کے بعد حضور کی وفات کو صرف 2 سال باقی ہیں. فتح مکہ پر جو اسلام لائے وہ زیادہ ہیں یا 161 سال زیادہ ہیں؟ صلوات محمد والے محمد پر. اور یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, ہر بات کے لیے میں تاریخ کے صفحات تک اپنے ذہن کو لے جاتا ہوں. آؤ, جو 2 سال والے ہیں, جو صرف 2 سال میں اسلام لا کر کیا سے کیا بنا دیے گئے. اللہ اکبر. 161 سال تک جنہوں نے ظلم کیا, عبد المطلب کے وسیلے کے حضور تک
یہ ساری ظالموں کی پارٹیاں محترم ہو گئیں، اور جن پر ظلم ہو رہا تھا وہ ناقابل توجہ ہو جائیں۔ اب دلیل لینا ہے تو آؤ نظر البلاغہ میں چلو، جہاں مولا علی ایک شخص کے خط کے جواب میں لکھ رہے ہیں، ایک تفصیلی خط، اس تفصیلی خط میں سے ایک جملہ، اگر میں 161 سال کی تاریخ پر یا 163 سال کی تاریخ پر غلط ہوں، مولانا قبلہ آپ حضرات تاریخ کی سند سے بات کرتا ہوں، غلط نہیں ہوں، میں تاریخ کی اس تفصیل میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا، میں اتنا کہہ لوں مولا علی نے جنگ شروع ہونے سے پہلے خط و کتابت کے درمیان خط لکھا، آیا خط، اس خط کا جواب مولا علی نے کیا لکھا، اس جواب کے ان فقروں کو سنو اور میری تقریر کی تائید کرنا جو میں نے کہا ہے۔ وَذَكَرْتَ لِي أَنَّهُ لَيْسَ لِي وَلِأَصْحَابِي، ان بریکٹ ہے عندک، عبارت میں نہیں ہے، لَيْسَ لِي وَلِأَصْحَابِي عندك إِلَّا السَّيْفِ، مولا علی لکھ رہے ہیں، آپ سمجھ جائیے، 2 سال والے، 2 سال والوں کو اب اور جوڑ لیجئے 30 سال، 30 سال اور جوڑ لو، 160 سال، 161 سال کے اندر 30 اور جوڑ لو، 191 سال گزر رہے ہیں، اور مولا علی لکھ رہے ہیں وَذَكَرْتَ لِي أَنَّهُ لَيْسَ لِي وَلِأَصْحَابِي عِندَكَ إِلَّا السَّيْفِ، تو نے مجھے یہ لکھا اور یہ یاد دلایا کہ اب تیرے پاس میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے، میرے اصحاب کے لیے کوئی حل نہیں ہے سوائے تلوار کے۔ غور تو کرے میرا مجمع کہ میرے اور آپ کے مولا علی کو کوئی تلوار سے دھمکائے، صلوات پڑھے محمد علیہ، تو جواب کون دے اور کیا دے؟ یہی ایک جملہ کافی تھا، ایک ہی جملہ، جہاں فرمایا آپ نے لقد اضحکت بعد استبار، میں اردو میں ترجمہ کر دوں، مولا علی کے قول کا اردو میں ترجمہ کروں، تو مجھے تلوار سے ڈرا رہا ہے، تو نے تو روتے ہوئے کو ہنسا دیا، صلوات محمد علیہ وسلم، ترجمہ یہی ہے، لقد اضحکت بعد استبار، تو نے روتے ہوئے کو جیسے ہنسا دیا۔ کوئی علی کو تلوار کی بات کرے تو ہنسی آئے گی مولا کو کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی ہنسی کہ نہیں آئے گی؟ ایک صلوات پڑھے تو آگے جملہ تمام کرو۔ یہ ہے 163 سال یا 183 سال کی تاریخ، ایک جملے میں واضح ہو جاتا ہے، کہیں نہیں ملے گا یہاں کے سوا۔ کیا فرمایا؟ لقد اضحکت بعد استبار متى القیت بنی عبد المطلب عند الاعداء الناکلین عن الاعداء الناکلین وبالسیف مخوفین۔ تو یہ تو بتا کہ تو نے کبھی عبد المطلب کی اولاد کو دشمنوں کے سامنے منہ پھیرتے ہوئے اور تلواروں سے ڈرتے ہوئے پایا؟ سب مل کر صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ متى القیت بنی عبد المطلب، عبد المطلب کی اولاد کو یہیں پر یاد دلایا گیا ہے، حضرت عبد المطلب کا نام، ورنہ ہر جگہ انا علی ابن ابو طالب، مگر یہ وہ جگہ ہے جہاں بنی عبد المطلب۔ اس سے پہچان لو کہ جنگ کب سے چل رہی تھی اور آج تک ہے، وہ جنگ کل سے ختم نہیں ہو گئی، آج بھی جہاں جہاں ظلم کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوا دکھلائی دے گا تو نام حسین والا،
सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। वरना एक जुमला कह लूं, काबे के करीब काबे वालों को आवाज दी थी हजरत इब्राहिम ने, उधर से जवाब आया था। फर्ज किसका था जुल्म का मुकाबला करना? आप वहां बैठे हो, यमन में सब हो रहा है, मैं इसके आगे नहीं कहूंगा। वो वहां बैठे हैं जहां से जुल्म के मुकाबले की बात उठी थी। ये मजमा हर जगह नाम हुसैन लेकर जालिमों के लिए उनका हश्र बयान करता है। मैं यहां तारीफ करता हूं अपने बच्चों की, अपने नौजवानों की, कि जो हर जगह मातम हुसैन, जिक्र हुसैन। लेकिन एक बात कह दूं, फिर कहूंगा अपने बच्चों से, अपने नौजवानों से, देखो ये मेरी चंद लफ्ज़ें महफूज कर लो, दुनिया भर में आम करो, ज़ाय न करना। 5 नसीहतें कर रहा हूं मैं आज इस तकरीर के ज़रिए अपने नौजवान बच्चों को, जो फर्श अज़ा से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं। न होना ऐसा। मैं तो आसाने बहुत पढ़ चुका, और भी उलमा और ज़ाकिरीन और खुतबा हर जगह अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर 5 बातें मैं आपसे कहूँगा। पहली बात, हर बात को जहां भी आप सुने उसमें एक नसीहत ये कर दूं। बहुत कुछ सुना आपने इन मजलिस के ज़रिए, मगर ये 5 बातें जो तकरार के साथ ठहर ठहर कर कह रहा हूँ पहुँच जाए। पहली बात, जो जहाँ भी नौजवान बच्चा है, देखो नौजवान हो या बुज़ुर्ग हो, एक बुराई से दूर कर लो अपने को। ये इससे दूर कर लो अपने को। इसको एक लानत समझो। मैंने अब तक आपके सामने सड़े हुए फल और दीमक सब कहा ना, आज ये भी कहूंगा, ये भी एक अफीम है ज़हन के लिए। इसके साथ मैं किसी की रोटी रोज़ी पर हमला नहीं करता, लेकिन सेहत को बचाना भी मुकद्दम है। इसलिए कहूँगा ये गुटखा उटखा जो होता है इसे दूर कर लो। तो पहली बात नसीहत, ये गुटखा उटखा खाना, इससे अपने को बचा लो। इंशाल्लाह बचे हुए हैं, महफूज हैं, लेकिन जो हो वो बच जाएं। दूसरी बात, मोबाइल और किताब दोनों का फर्क समझो। मोबाइल और किताब दोनों का फर्क समझो। मैं मना नहीं करता, मोबाइल ज़रूर रखो, मोबाइल ज़रूर इस्तेमाल करो, लेकिन कंफर्मेशन के लिए, जहाँ शक हो कंफर्मेशन के लिए, लेकिन आगे तक की तहकीक के लिए किताब। याद रखना, दोनों का फर्क बयान करने जा रहा हूं। जहां जहां मोबाइल वाले हो सुन लें, दोनों से इल्म मिलेगा। एक आंखों की रोशनी छीनेगा, दूसरी की आंखों की रोशनी बढ़ाएगा। जितनी देर देखोगे आंखों की रोशनी कम होगी, किताब को जितनी देर पढ़ोगे आंखों की रोशनी बढ़ेगी। बस दोनों में फर्क ये कि एक से आंखों की रोशनी कम होती चली जाएगी, दूसरे से बढ़ती चली जाएगी। ये किताब की आदत डालो। हर जगह मोबाइल, इसके आगे नहीं कहूंगा। तीसरी बात मुझे ये भी कहना है, चंद शख्सियतों का एहतराम रखो। माँ बाप, उनके एहतराम में कोई कमी ना करो। दूसरे उस्ताद के एहतराम में कोई कमी ना करो। चौथे, कोई भी बुजुर्ग हो,
کسی قوم کا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، کسی قوم کا بھی بزرگ ہو، اس کا احترام جب کرو گے تو قول رسول پر عمل کرو گے، صلوات محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، اور اس لیے ہم آج کی اس بات کو، بہت وقت ہو جائے گا، بات رہ جائے گی، لیکن میں بہت معافی و معذرت چاہتے ہوئے، کچھ دیر ہو گئی زیادہ، آج 10-5 منٹ کی دیر، اس کے لیے معافی چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ظلم اور مظلومیت کی تاریخ، جس کو پھر ہم آگے بیان کریں گے۔ آج بات کو یہاں تمام کر لیں۔ 2 کم سن بچے، خالی میں نے نام بھی نہیں لیا ہے، اشارہ دیا ہے، آپ متوجہ ہو گئے۔ ظلم کے مقابلے میں مظلومیت کا نشان بن کر آج بھی ہیں۔ جو زیارات کرنے گئے ہوں یا جا چکے ہوں یا جاتے ہوں، شط فرات کے کنارے دیکھیں گے جا کے بڑا عظیم الشان روضہ، اس روضے کے صدر دروازے پر بہت اونچائی پر لکھا ہوا ملے گا، طفلان حضرت مسلم، حضرت مسلم کے دونوں بیٹے۔ ہم نے کبھی کبھی جب ہم عراق میں پڑھتے تھے نجف میں، تو ہم نے وہاں پوچھا یہ بچے شہید تو کوفے میں کیے گئے، یہ یہاں کیسے ان کی قبریں روضہ؟ تو جواب دیا تم کو نہیں معلوم؟ جب وہ شقی نے اپنا ظلم کر لیا، سر کو جدا کر دیا، لاش کو فرات کی نہروں پر ڈال دیا، تو اس وقت تک وہ لاش آگے نہ بڑھی جب تک کہ دوسرے بھائی کی لاش بھی نہ آ گئی۔ اب سر تو تھے نہیں، ہاں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ڈال دیے، جہاں تک موجیں لے کر آئیں وہاں سے ان کا یہ روضہ باہر بنایا گیا۔ میں اس کے لیے اور تفصیل میں نہ جاؤں گا تاکہ دوسری مجلس پر اثر نہ پڑے، ہاں چند جملے ہوں گے لیکن انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے۔ آج رات جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں آئے گی مجلس۔ یہاں میں اتنا کہہ دوں، وہ دونوں بچے حضرت مسلم کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، ایک قاضی شرح کے پاس امانتاً تھے، حالات سے ڈر کر اس نے ان کو آزاد کر دینا چاہا، اس راستے پر پہنچانا چاہا، اپنے بیٹے سے کہا ان کو لے جاؤ، لے جا کر اس راستے پر جہاں کوئی کارواں جا رہا ہو مدینہ کی طرف حوالے کر دینا۔ صاحب ناسخ نے اس منظر کو لکھا کہ وہ لے کر دونوں بچوں کو جب آیا شہر مدینہ پر کہ وہاں سے کوئی کارواں جا، رات کا وقت تھا، ایک کارواں کو جاتے ہوئے دیکھا، دور پر گرد اڑ رہی تھی، بچوں سے کہا جاؤ اس کارواں سے مل کے نکل جاؤ۔ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جب آگے بڑھے تو گرد تو اڑ رہی تھی، کارواں نہ دکھائی دیا۔ ساری رات اسی صحرا میں گردش کرتے کرتے، چونکہ نگہبان زندان نے کہہ دیا تھا دیکھو راتوں کو سفر کرنا، دن میں نہ کرنا۔ قاضی شرح کے بیٹے نے یہی سمجھایا تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ دونوں بیٹے ایک درخت پر آ کر بیٹھ گئے، 2 شاخہ تھا، بیٹھ گئے، نیچے پانی بہ رہا ہے۔ میں اس تمام تفصیل کو بھی چھوڑتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ جب مومنہ کے گھر تک پہنچ گئے اور رات کو وہ شقی آیا جس نے آ کر دن بھر تلاش کیا تھا ان بچوں کو، معلوم ہے یہ تو اس کے گھر کے اندر ہیں، ساری رات جو ظلم کیا، ایک ستون در سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو باندھا گیا۔ صبح لے کر فرات کی طرف آیا کہ قتل کر دے، بھائی یہی چند جملے جب لے کر آیا تو اس وقت 2 فرمائشیں 3 فرمائشیں بچوں کی ہیں، بس سنیے اور بات ختم۔ پہلی فرمائش یہ ہے کہ اے شیخ اگر ایسا ہی ہے تو ہمارے بالوں کو کاٹ لے، ان کو بازار میں لے جا کے فروخت کر دے، نہیں میں تو تمہارے سروں کو جدا کروں گا۔ دوسری فرمائش بڑے بھائی نے بڑھ کر کہا اچھا تو پہلے مجھے قتل کر۔ چھوٹے بھائی نے کہا نہیں پہلے مجھے قتل کر۔ اس نے بڑے بھائی سے پوچھا تمہیں اتنی ضد کیوں ہے کہ تمہیں پہلے قتل کیا جائے؟ یہی جملہ کافی ہے مصائب کربلا کے سلسلے میں۔
تمہیں پہلی ضد کیوں ہے تمہیں پہلے قتل کیا جائے؟ جواب دیا تو سن اے شیخ، جب ہم گھر سے چلے تھے تو ہماری ماں نے میرے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ دے کر کہا تھا اپنے چھوٹے بھائی سے ہوشیار رہنا۔ آخری بات، اچھا ہے شیخ اگر قتل ہی کرنا ہے تو بس یہ ہے ظلم کے مقابلے میں مظلومیت کی داستان، اگر قتل ہی کرنا ہے تو ہمیں اتنی اجازت دے دے کہ ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور ایک مرتبہ آخری فقراز کرو، ایک مرتبہ مڑے اس مومنہ کی طرف جو زار و قطار رو رہی ہے، کیسے ان بچوں کو بچایا جائے۔ شاید اس مومنہ کا دل رکھنے کے لیے اتنا کہہ دیا، اے مومنہ تم نے بڑا ہمارا خیال کیا، ہاں ایک وصیت تم سے ہے، جب ہم قتل کر دیے جائیں تو ہمارے لباس خون سے رنگین کر لینا، ہماری ماں کو بھیج دینا، میری ماں کو خبر ہو جائے ان کے بچے عالم غربت میں شہید کر دیے گئے، بچوں کو شہید کر دیا گیا، لاشوں کو دریا کے حوالے کر دیا گیا۔ میں آخری فقرہ عرض کروں، کربلا کا لٹا ہوا قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ناقص ایک بچی نے خود کو زمین پر گرا دیا، ایک بچی نے خود کو ناقے سے زمین پر گرا دیا، اس کے رخسار پر تماچوں کے نشان تھے، آگے بڑھی دوڑتی ہوئی، بابا بابا ہمارے بھائی کہاں ہیں؟ ہم نے سنا تھا آپ کے پاس قبر پر ہوں گے، وہ بھی یہاں نظر نہیں آ رہے۔ راوی نے لکھا یہ کوئی اور نہ تھی بچی، یہ حضرت مسلم کی بیٹی تھی جو کوفے میں اپنے بھائیوں کو تلاش کر رہی تھی۔